صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی سلمہ ربہ القوی کی تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 27 پر نقل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو، یہ آمین کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان قصیدہ بردہ شریف کے گزشتہ سلسلے میں فصل اول کے شعر نمبر 6 اور 7 کے حوالے سے کچھ مدنی پھول سلسلے میں ذکر کیے گئے تھے۔ ان دونوں اشعار میں صاحب قصیدہ سیدنا امام بصیری نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی کچھ علامات کا ذکر کیا ہے، تو اسی ضمن میں الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ علامات محبت رسول کا گزشتہ سلسلے میں ذکر ہوا۔ تو ہم سب اپنے اوپر غور کرتے چلے جائیں کہ جن علامات کا ذکر کیا جا رہا ہے کیا وہ خصوصیات
اور وہ علامات ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ضرور رکھتے ہیں. کیا اس دعوے کے دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمیں واقعتاً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت رسول ایسی نعمت ہے کہ جو صاحب محبت کو بے حساب جنت میں داخل کر سکتی ہے. اور جنت میں اس خوش نصیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جگہ دلا سکتی ہے. تو محبت رسول بہت بڑی نعمت ہے. کاش ہم سب کو حقیقی محبت میسر آ جائے. تو محبت کی جن علامات کا گزشتہ سلسلے میں کچھ تفصیل سے ذکر ہوا، اجمالاً ان کو دوبارہ دہرا دیا جائے تاکہ یہیں سے اس سلسلے کو دوبارہ آگے بڑھایا جائے. تو محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کی اتباع کی جائے. ایک علامت یہ ہے کہ آپ کا کثرت کے ساتھ ذکر مبارک کیا جائے. تیسری علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا شوق رکھا جائے. چوتھی علامت یہ ہے کہ آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے آپ کی تعظیم بجا لائی جائے، آپ کی توقیر کی جائے، اور اس میں گرامی ذکر کرتے ہوئے خشوع، عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے. پانچویں علامت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو محبوب رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوبوں سے محبت رکھی جائے. اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں تو ان سے عداوت رکھی جائے، ان سے نفرت کی جائے، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتا ہے وہ محبت کے لائق نہیں ہے. چھٹی علامت یہ ہے کہ قرآن پاک سے محبت کی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب مبین کے ذریعے امت رسول کو ہدایت عطا فرمائی. اور یہ قرآن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے. چنانچہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے. وحبہ للقرآن تلاوتہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھنے والا اس کے اندر یہ علامت ہونی چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، اور قرآن سے محبت کرنا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرے. والعمل بہ، تلاوت بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرے. عمل بھی کرے وتفہمہ، اور قرآن عظیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے. ویحب سنتہ ویقف عند حدودہا، اور سنت رسول سے محبت کرے اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کرے. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علامت حب اللہ حب القرآن، اللہ تعالی سے محبت کرنا قرآن سے محبت کرنا ہے. تو اللہ تعالی سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ ایسا بندہ قرآن سے محبت کرتا ہو. وعلامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن پاک سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ایسا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو. وعلامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب السنہ،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کی جائے. وعلامت حب السنہ حب الآخرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ایسا شخص آخرت سے محبت کرتا ہو. وعلامت حب الآخرہ بغض الدنیا، اور آخرت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا سے نفرت کرتا ہو. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا يسأل احد عن نفسه الا القرآن، کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اس کا دعویٰ رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ فَإِن كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اگر یہ مدعی، یہ دعویٰ کرنے والا کہ مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے، یہ دعویٰ کرنے والا قرآن سے محبت کرتا ہو تو سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ کیا مجھے قرآن سے محبت ہے کہ نہیں. تو ہمارے ہاں جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ اپنی برادری کے بڑوں سے پوچھا جاتا ہے، اور جو وہ مشورہ غلط سلط دے دیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. شادی بیاہ کا موقع ہو یا مرگ کا موقع ہو یا اور کوئی دنیاوی کام ہو، ہم ہر کام کو کرنے سے پہلے کسی ایکسپرٹ سے، اپنے کسی بڑے سے مشورہ کرتے ہیں. تو جائز کاموں میں مشورہ کرنا برا نہیں ہے، جائز ہے. ہر جائز کام کے لیے جائز مشورہ اچھا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ مشورہ کرنا سنت ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ناجائز کاموں کے لیے مشورہ کرنا ناجائز ہے. تو ہم جو کام کرنے لگے ہیں، کیا ہم نے کبھی قرآن سے بھی پوچھا ہے کہ میں یہ کام کر لوں کہ نہ کروں؟ تو شاید قرآن پاک کی اتباع کا ہمارا ذہن نہیں ہے. قرآن پاک ہمیں کن کاموں سے روکتا ہے اس کی ہمیں معلومات نہیں ہے. قرآن پاک کن چیزوں کا حکم دیتا ہے اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو تو محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہو، اور قرآن سے محبت کرنے کی علامت یہ کہ اس کی تلاوت کرتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہو. تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت سے بھی محروم ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، قرآن پاک کو کبھی کھول کر دیکھنے کی بھی سعادت نہیں ملتی. اپنے گھر میں ہم نے سجا کر تو رکھا ہے لیکن اس کی تلاوت کا ذہن نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کے بہت زیادہ فضائل ہیں. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے. اور حدیث پاک میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس سیکھے ہوئے کو آگے سکھائے. تو ہم نے قرآن صحیح سیکھا نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی تلاوت کی عادت نہیں ہے. تو جو لوگ تلاوت سے محروم ہیں وہ غور کریں کہ یہ محبت رسول کا دعویٰ تو رکھتے ہیں لیکن قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. تو محبت کا یہ دعویٰ ناقص تو نہیں ہے کہ جب محبت کی علامات ہی کامل طور پر موجود نہیں ہوں گی تو محبت کا دعویٰ گویا نقص کا شکار ہو جائے گا. تو کاش کہ ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن عظیم کی صحیح اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے روتے روتے تلاوت کرنے کی سعادت مل جائے. تو آج حال بہت عجیب ہے کہ تلاوت قرآن پاک کی طرف توجہ بھی نہیں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی نہیں. تو میرے بیٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت ہمیں قرآن پاک سے مربوط دیکھنا چاہتے ہیں. امیر اہل سنت کی سوچ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہو جائیں، قرآن پاک سے متعلق ہو جائیں، قرآن پاک سے اپنا رابطہ استوار کریں اور اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی کوشش کریں. چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام قرآن پاک کی تلاوت سے متعلق بھی ہے. مدنی انعام نمبر 21 میں شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ تو اس مدنی انعام پہ میرا مدنی چینل کا ہر اسلامی بھائی غور فرمائے، تو ہر ناظر اس پر توجہ فرمائے کہ کنز الایمان شریف سے ہر روز کم از کم 3 آیتیں پڑھنے کا امیر اہل سنت ہمیں ذہن عطا فرما رہے ہیں. اور اس سے مقصد یہی ہے کہ مسلمان قرآن پاک سے مربوط ہو جائیں، اس سے اپنا رابطہ استوار رکھیں اور اس کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کا عربی متن ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے ہمیں ترجمے کی حاجت ہے. اسی لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اردو زبان کے بہترین ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. تو ہم قرآن پاک کو امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سمجھنے کی کیوں کوشش نہ کریں؟ تو کنز الایمان شریف کو پڑھنا گویا اعلی حضرت سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم وقت کے مجدد ان سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اعلی حضرت سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محض ترجمہ پڑھ کے بھی ہر ایک قرآن پاک کے مضمون اور اس کے مقتضا کو سمجھ نہیں پائے گا. تو اس کے لیے تفسیر کی حاجت ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں اس کی تفسیر پڑھنے کا بھی ذہن عطا فرمایا. تو خزائن العرفان یا نور العرفان سے تفسیری مضامین پڑھے جائیں تاکہ ہمیں قرآن پاک کا فہم حاصل ہو اور ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہم سن رہے ہیں کہ قرآن پاک سے محبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مبارک تصنیف نیکی کی دعوت، اس کے صفحہ نمبر 565 پر ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 545 تا 546 پر ہے کہ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف یعنی عاقل و بالغ پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے. نیز اسی صفحے پر یہ ذکر ہے کہ بقدر ضرورت مسائل فقہ کا جاننا فرض عین ہے، اور حاجت سے زائد مسائل سیکھنا حفظ جمیع قرآن یعنی قرآن پاک کا حافظ بننے سے افضل ہے. تو حاجت سے جو زائد مسائل ہوں گے مسائل فقہیہ ان کا سیکھنا یہ حافظ قرآن بننے سے افضل ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا اپنا کام صبح و شام. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
ہمارے اسلاف پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ وہ قرآن پاک کے عاشق ہوا کرتے تھے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت اس انداز سے کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ان پر ایسا خوف طاری ہوتا کہ قرآن پاک سن کر کئی کی ارواح قفص عنصری سے پرواز کر جاتی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تصنیف نیکی کی دعوت صفحہ 569 پر ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1012 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحہ 881 پر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان غش کھا کر گر گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے دل پر اپنا دست مبارک رکھا تو دل حرکت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان قل لا الہ الا اللہ، کہ اے نوجوان لا الہ الا اللہ کہو۔ تو اس نوجوان نے یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے بعد ذکر کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے درمیان میں سے یعنی ہم میں سے کسی اور کی یہ حالت ہو جائے تو کیا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ذالک لمن خوف مقامی وخوف وعید۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور تلاوت سن کے رقت طاری ہو جانا عین سعادت ہے۔ کاش ہمیں بھی یہ نعمت میسر آ جائے تو قرآن سے محبت کرنا اس کی تلاوت کرنا ہے، اور قرآن سے محبت کرنا در حقیقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جہنم کا تذکرہ سن کر یا جہنم کے عذابات کے بیان پر مشتمل قرآنی آیات سن کر بے ہوش ہو جاتے، بلکہ بعدوں کی تو روحیں پرواز کر جاتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا منصور بن امامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر حج کے دوران کوفے کی ایک گلی میں ٹھہرا ہوا تھا، اندھیری رات میں کسی ضرورت سے نکلا تو ایک گھر سے رقت انگیز مناجات کی کچھ اس طرح آواز سنی، اے میرے پروردگار، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں نے اپنی معصیت میں تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا، ہاں اتنا ضرور ہے
کہ گناہ کرتے وقت تجھ سے ناواقف بھی نہ تھا، بس مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور مجھ پر تیری ڈھیل دینے والی پردہ پوشی نے مجھے گناہ پر دلیر کر دیا اور میری بدبختی نے گناہ پر میری مدد کی اور میں اپنی نادانی کے سبب نافرمانی میں مبتلا ہو گیا۔ اب میں تیرے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ تو میرا عذر قبول فرمائے گا۔ اب اگر تو نے میری معذرت قبول نہ کی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو ہائے عذاب میں میرے غم کی درازی۔ جب وہ خاموش ہوا تو حضرت منصور علیہ رحمت اللہ الغفور فرماتے ہیں کہ میں نے پارہ 28 سورۃ التحریم کی 6 آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد میں نے ایک شدید چیخنے اور دھڑام سے گرنے کی آواز سنی اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی اور کسی قسم کے ہل جل کی آواز محسوس نہیں ہوئی۔ پھر میں اپنا کام نمٹا کر اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ جب میں صبح اس طرف گیا تو لوگ تعزیت کے لیے جمع تھے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دری اثنا ایک ضعیف بڑھیا دیکھی جو رو رو کر کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے قاتل کو جزائے خیر نہ دے کہ اس نے میرے بیٹے پر عذاب الہی کے بیان پر مشتمل آیت کریمہ تلاوت کی جس کی تاب نہ لا کر وہ خوف خدا کے سبب گرا اور فوت ہو گیا۔ حضرت منصور علیہ رحمت اللہ الغفور فرماتے ہیں کہ اس رات میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا، میں وہی ہوں جس نے آپ کی زبانی سورۃ التحریم کی 6 آیت کریمہ کی تلاوت سن کر خوف خدا کے سبب دم توڑا ہے۔ میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ وہ کیا ہے جو شہدائے بدر کے ساتھ کیا۔ میں نے پوچھا یہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کو کافروں کی تلوار سے شہید کیا اور مجھے اپنے عشق کی تلوار سے۔ خدایا 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 تیرے خوف کا ہوں میں سائل، سدا دل رہے تیری الفت میں گھائل، گناہوں سے ہر آن ڈرتا رہوں میں، فقط نیک ہی کام کرتا رہوں میں، تو کر درگزر مجھ کو ہر معصیت سے، نواز اے خدائے کریم مغفرت سے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خائفین یعنی اللہ عز و جل سے ڈرنے والوں کی بھی کیا شان ہوتی ہے۔ تو جس آیت کریمہ کو سن کر خوف خدا رکھنے والے بندے نے دم توڑا تھا، اس میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ خود بھی نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے اور اہل خانہ کی بھی اصلاح کا سامان کرتا رہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے دم توڑنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو ایک طرف قرآن پاک سن کر دم توڑا جا رہا ہے اور ہے افسوس آج کل حال یہ ہے کہ گانے سنتے سنتے لوگوں کی جانیں نکل رہی، فلمیں دیکھتے، ڈرامے دیکھتے، فحش کام کرتے، جوئے کھیلتے، گندے کام کرتے لوگ دنیا سے اٹھ رہے۔ تو دونوں حالتوں میں کتنا فرق ہے۔ تو ہر ایک غور کرے کہ پسندیدہ حالت کون سی ہے؟ وہ حالت کہ بندہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ
اس کا پاکیزہ کلام پڑھتے پڑھتے رقت طاری ہونے پر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، یا یہ حالت زیادہ پسندیدہ ہے؟ العیاذ باللہ عز وجل۔ تو یقیناً قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، اس کے احکامات پر عمل کرتے کرتے اور اس کے ممنوع کردہ کاموں سے بچتے بچتے دنیا سے جانا، اپنا ایمان سلامت لے کر چلے جانا این سعادت ہے۔ تو کاش ہمیں قرآن پاک سے محبت نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لیجئے، جہاں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا سلسلہ ہے۔ تو بڑے عمر کے اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی برکتیں پاتے ہوئے قرآن پاک صحیح پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش میں ہمیں برکتیں دے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے صحیح قرآن پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا، تو شاید ایسا بہت مشکل ہے۔ جس طرح اپنے دنیاوی کاروبار کے لیے اتنا وقت دیتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، بیرون ملک تک چلے جاتے ہیں، تو قرآن پاک صحیح پڑھنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں قائم ہونے والے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں جانے سے بھی ہم عاجز و محروم ہیں۔ تو کاش ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہے، صحیح سیکھنا ہے، تو اس کو اپنا ہدف بنا لیجئے اور اس کے لیے کوشش کیجیے۔ تو قرآن پاک سے محبت کرنا در حقیقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت کرنا، امت کی خیر خواہی کرنا اور امت کی مصلحتوں کے لیے، اصلاح کے لیے کوشش کرنا، ان سے نقصان دہ چیزوں کو دور کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے محبت کرنا ہے۔ جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہیں اور آپ امت پر بے حد شفیق ہیں، امت کے خیر خواہ ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امت کی خیر خواہی کرنا اور امت سے مصیبت و آلام کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ تو میرا ہر اسلامی بھائی اس پر غور کرے، ہم سب اس پر غور کریں کہ ہم امت مسلمہ سے تکالیف کو کتنا دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تکالیف دور کرنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کاش کہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے امت کی خیر خواہی کا، امت کی بھلائی کا۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت امت کی خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہیں، اور اسی عظیم جذبے اور مقصد کے تحت کہ امت کی خیر خواہی ہو، امت کی بھلائی ہو، آپ نے دعوت اسلامی کو قائم فرمایا، اور دعوت اسلامی کی برکت سے لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ راہ سنت پر چل رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور خیر خواہی کیا ہوگی کہ جہنم کی طرف جانے والوں کو راہ جنت پر چلا دیا۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکتوں سے کون واقف نہیں، نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں آپ کی برکت سے مدنی انقلاب برپا ہوا۔ الحمدللہ عز و جل میں حب دنیا کی مستی میں سرشار، فکر آخرت میں بے قرار ہو گئے، ہر وقت مال و دولت کو بڑھانے کے سہانے سپنے دیکھنے والے، بارگاہ رب العزت جل جلالہ سے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لازوال دولت کی دعائیں مانگنے لگے، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر زکات و عشر کی ادائیگی میں بخل و کنجوسی کرنے والے بخوشی زکات و عشر ادا کرنے اور غریبوں، مسکینوں اور رشتہ داروں کو نوازنے کے ساتھ ساتھ اپنا مال مساجد، جامعات، مدارس کی تعمیر اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کرنے لگے۔ لندن و پیرس جانے کے آرزو مند مکہ و مدینہ کی زیارت کی حسرت میں تڑپنے لگے، بے دھڑک ہر وقت قہقہے لگانے والے، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم میں آنسو بہانے لگے، صرف دنیاوی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے بے قرار اور دل فگار، ذاتی مطالعہ، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر، سنت بھرے اجتماعات میں شرکت اور دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے ذریعے اخروی اور دینی علوم کے طلبگار بننے لگے۔ ناول، ڈائجسٹ اور اخلاق کو بگاڑنے والی الٹی سیدھی رومانی کہانیاں اور افسانے پڑھنے والے فیضان سنت
رسائل عطاریہ، بہار شریعت، فتاوی رضویہ اور کنز الایمان سے بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے لگے. ہر وقت گانے گنگنانے والے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لب ہلانے لگے. دنیاوی مفادات اور گندی ذہنیت کے ساتھ دوستیاں کرنے والے اچھی اچھی نیات کے ساتھ ہر ایک پر نیکی کی خاطر انفرادی کوشش کرنے لگے. بات بات پر جھگڑا کرنے، خون بہانے اور رشتہ داریاں کاٹنے والے پیشگی معاف اور صلحوں میں پہل کرنے لگے. نامحرم اجنبی عورتوں سے ہنسی مذاق اور بے تکلفی کرنے والے شرعی پردے کی سعادت پانے لگے. تفریح گاہوں اور مختلف شہروں کی فضول سیر و سیاحت کے شوقین مدنی قافلوں کے مسافر بننے لگے. ماں باپ کا دل دکھانے والے خدمت والدین اور ان کی دست و پا بوسی کی برکات پانے لگے. یہود و نصارہ کی نقل کرنے والے نادان اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چہروں پر داڑھی، بدن پر مدنی لباس، سر پر زلفیں اور امامہ شریف کا مدنی تاج سجانے لگے. معاشرے کے بد کردار اور بد گفتار سنن شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آئینہ دار بننے لگے. اولاد کو پکا دنیا دار بنانے والے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ اور جامعات المدینہ میں داخل کروا کر حافظ و عالم و مبلغ بنانے لگے. بے پردہ و بے عمل نادان بہنیں با پردہ و با عمل ہو کر معلمہ، مدرسہ، مبلغہ بنی اور ان کے جا بجا با پردہ اجتماعات ہونے لگے. بے نمازی نہ صرف نمازی بلکہ قاری اور امام و خطیب بننے لگے. خشک مزاج لذت عشق اور فاسق تقوی و پرہیزگاری بلکہ کفار تک نعمت اسلام پانے لگے. واہ کیا بات ہے امیر اہل سنت کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کاش ہم پر بھی امیر اہل سنت کی ایسی سیدھی اور میٹھی نظر پڑ جائے کہ ہم نہ صرف نیک بلکہ نیک بنانے کا مدنی جذبہ پا جائیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت و عشق رسول کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہم نے سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت کرنا اور امت کی خیرخواہی کرنا اور اس کی مصلحتوں کے لیے سعی کرنا اور ان سے تکالیف کو دور کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے. تو اے کاش ہمیں بھی امت کی خیرخواہی اور بھلائی اور اصلاح کا عظیم تر جذبہ نصیب ہو جائے اور ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اس مدنی مقصد کے مصداق بن جائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.